ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. مختصر وقت کے اندر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کے ماحول، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سالہ مکی دور، اس دور کے حوالے سے ایک واقعے کی بات کی ہے. اس کا پس منظر یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی توحید اور دین کی دعوت دی، اور دین کی دعوت کے لیے قرآن پاک سنایا لوگوں کو، قرآن پاک ہی کے ذریعے حضور نے دعوت دی تھی. پہلا حکم یہی تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. قرآن پاک پڑھے ہیں اللہ کے نام سے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بھی یہی تھا. مختلف مجلسوں میں جاتے تھے، جو بھی مجلس ملتی تھی، غمی کی مجلس، خوشی کی مجلس، کوئی اور تقریب، حتیٰ کہ جو میلے لگتے تھے وہاں بھی حضور تشریف لے جاتے تھے، قرآن پاک پڑھتے تھے. اللہ کا کلام ہے، اس کلام کو قبول کرو اور اس کلام کی تابعداری کرو. یہ اللہ پاک کا کلام ہے. انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات پر جو وحی نازل ہوتی آ رہی ہے، یہ اس کا مکمل آخری حصہ ہے، اور یہ اس کی پیروی کرو، اس کو قبول کرو. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلام اللہ کا، زبان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عجیب منظر ہوگا. قرآن پاک نے ایک منظر ذکر کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا تَوَلَّوْا قُضِيَ رَجَعُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی ایک وادی میں بطن نخلہ میں جا رہے ہیں، اوقاس کے میلے کی طرف. وہاں اللہ کے دین کی دعوت دیں گے. چند ساتھی ساتھ ہیں. رات گزری بطن نخلہ میں، فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں.
مکے کا ماحول ہے، صبح سہانا موسم ہے، رات آرام کیا ہے، فریش ہے، فجر کی نماز ہو رہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں۔ عجیب منظر ہو رہا ہو، جنوں کی ٹولی گزری وہاں سے، اللہ کہتے ہیں میں نے ادھر بھیجی، صرفنا الیک نفرا من الجن، جن گھوم پھر رہے تھے، جنوں کی ایک ٹولی گھوم رہی تھی، اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے رخ ادھر بھیج دیا، تو دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے جنوں کی ایک ٹولی کا رخ بھیج دیا۔ آ کے جب قرآن پاک کی آواز کان میں پڑی تو قالوا انصتوا، خاموشی سے کیا ہے، جب سن چکے حضور کو بعد میں اللہ نے بتایا کہ ہم تو ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ، جاتے جاتے سنا ایمان لے آئے، رسول اللہ علیہ وسلم کو بعد اللہ نے بتایا اوحی الی ان استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به۔ آپ کہہ دیجیے ان کو مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے، جناب جنوں کی ایک جماعت آئی تھی، اس نے قرآن پاک سنا ہے، ایمان لے آئے ہیں اور اپنی قوم کو جا کے دعوت دے رہے ہیں۔ حضور کو اللہ نے رپورٹ دی کہ یہ ہو چکا ہے، قرآن پاک پڑھتے تھے۔ اب عربوں کی اپنی زبان ہے، عربوں کی اپنی زبان ہے اور فصیح عربی ہے، لوگ متاثر ہوتے تھے۔ قرآن پاک کے تاثیر دیکھ کر مشرکین عرب نے پہلا مقابلہ کیا کیا، یہ قرآن نہیں پڑھتے جادو کرتا ہے، یہ جادو کرتا ہے، جادو سیکھ کیا ہے، جادو پڑھتا ہے، لوگوں کے دلوں کو قابو کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا الزام کیا لگا، جادوگر، یہ جادوگر ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا نہیں یار جادو نہیں ہے، وہی ہے، نہ یہ جادوگر ہے نہ قرآن جادوگر ہے، اب تم سے مقابلہ نہیں ہو رہا تو کیا کرو گے۔ یہ قرآن پاک کے بارے میں پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جادو ہے، حتیٰ کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں اپنے گھر کے دروازے سے باہر ایک تھوڑا سا بنا لیا، مشترکہ جگہ ہوتی ہے، گھروں کے درمیان کی جگہ کیا ہوتی ہے، مشترکہ ہوتی ہے، وہاں کوئی ہر گھر والا کچھ بھی بنا لیتا ہے، حضرت صدیق اکبر نے مصلی بنایا، کہاں نماز پڑھتے تھے، قرآن پاک پڑھتے تھے، محلے کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، عورتیں، بچے، وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، قرآن پاک سنا جائے، قرآن پاک اثر نہ کرے تو ہوتا نہیں۔ مکے کے چودھریوں کو پریشانی لاحق ہوئی کہ اس طرح تو سارا محلہ مسلمان ہو جائے گا، انہوں نے اکٹھ کیا، حضرت صدیق اکبر پہ پابندی لگائی، اندر جاؤ گے، اندر جاؤ، باہر نہیں، ہم یہ قبول روایت کر رہے ہیں، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ تم قرآن پڑھو اور بچے اور عورتیں سنیں اور وہ متاثر ہوں، یہ ماحول ہم برداشت نہیں کر سکتے، جو کرنا ہے اندر کرو اور آواز باہر نہیں آنی۔ لمبا قصہ میں نے ایک صرف حصہ عرض کیا کہ قرآن پاک کی تاثیر دیکھ کر پابندیاں لگانی شروع کر دی، پہلا بار تو یہ تھا۔ دوسرے مرحلے میں وہ کام کیا جو جس کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں ہے جو میں نے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ ایک سردار تھا نضر بن حارث، حدیث میں نام بھی آتا اس کا، اس سے کیا کیا،
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس سے، حضور کے ماحول سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے نعت گانے کی محفلیں سجانا چاہیے۔ ایسے لوگ بھی ہیں یشتری لہو الحدیث، یہ نعت گانے کی چیزیں قصے گانے خرید کے لاتے ہیں، مدرسے سے جاتے ہیں اور قرآن پاک کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ چودھری کا نام ہے نضر بن حارث، جس نے یہ کیا، مختلف میلوں پہ گیا، قصے خریدے، کہانیاں خریدی، نظمیں خریدی، جو اس محفل کی ضروریات ہوتی ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جہاں لگتی ہے وہ فاصلے پر اپنی مجلس چلا۔ یہ مکہ مکرمہ کے ماحول میں یہ بھی ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے لوگوں کو ہٹانے کے لیے مقابلے پہ نعت گانے کی مجلسیں یہ برپا کرنا شروع کی نضر بن حارث، جس کا ذکر قرآن پاک نے کیا۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو عرب معاشرے میں ہر طرف گانے بجانے کا ماحول تھا۔ یہ ہر معاشرے میں سفلی خواہشات کے اظہار کی صورت ہوتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بارے میں کیا طرز عمل تھا؟ ارشاد گرامی ہے، بعثت، جو ایک تمم مکارم الاخلاق، مجھے بعثت کے مقاصد میں ایک مقصد یہ دیا گیا ہے کہ اخلاقیات کے دائرے پورے کروں، اور ایک لمحق المعازف، مجھے نعت گانے کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا، مجھے نعت گانے کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے ہیں، چاروں طرف تھے، میرے لیے بھی پہلے تھے، عرب میں ہوتا تھا۔ میں ساری بات کا خلاصہ یہ عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 23 سال کی محنت کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، پردپوش ہوئے ہیں، تو عرب معاشرے میں نعت گانے کی محفلوں کی کیا صورتحال تھی؟ کوئی تھی؟ کوئی میلہ رہ گیا تھا؟ کوئی نعت گانا رہ گیا تھا؟ حضور کا اپنا 23 سال کے بعد نتیجہ بتاتا ہے، حضور نے فرمایا بعثت لمحق المعازف، مجھے گانے بجانے کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا، اور توڑ دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردپوش ہوئے ہیں کہیں بھی یہ محفلیں نہیں تھی، خلافت راشدہ کے پورے دور میں نہیں تھی۔ گھروں کے اندر چھپ کے کرتے تھے، جو بھی کرتے تھے کرتے۔ ایک دن بخاری یہ روایت ہے، مولانا شبلی نے الفاروق پر نقل کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا ان کے دور خلافت میں کہ ایک گھر والے نے گھر میں کو محفل سجائی ہوئی ہے۔ بڑا دلچسپ مکالمہ ہے یہ۔ حضرت عمر نے عبد الرحمن بن عوف کو ساتھ کیا، چلتے دیکھتے چھاپا مار۔ حضرت عمر بہت چھاپا مار تھے، چھاپے مارتے تھے، جہاں کوئی جگہ دیکھتے تھے تو حرکت ہو رہی، چھاپا مار، دروازے بند ہیں، اندر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت عمر نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کرو آپ پیچھے چلے، دیوار پہ چڑھے، سیدھے مجلس کے اندر کودے۔ یہ واقعہ پڑھنا ہو تو مولانا شبلی نے ہمارے جو الفاروق کو ایک بار تفصیل سے ذکر کیا کہ تمہارا کیا خیال ہے، عمر غافل سویا ہوا ہے؟ سناٹا تھا۔ حضرت عمر کے وہاں چھلانگ لگانے سے کیا ہوا ہوگا
آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو دم بخود یہ کیا ہوا؟ حضرت عمر درمیان میں پوچھے ہاں کیا خیال ہے تمہارا؟ میں سوئم کیا حرکت کر رہا ہوں؟ گھر والا بھی تکڑا تھا. اس نے کہا حضرت بات یہ ہے ٹھیک ہے آپ نے جو فرمایا، لیکن میں نے ایک حکم کی خلاف ورزی کی ہے. آپ نے بھی ایک حکم کی خلاف ورزی کی ہے. میں یہ غلط کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں، لیکن آپ قرآن پاک نے دیوار پھلانگ کر کسی گھر جانے سے منع کیا ہے. آپ نے دیوار پھلانگی، آپ نے بھی غلط کیا ہے. آپ جو بات پھلانگ کر رہے ہیں، قرآن پاک نے کیا کہا ہے؟ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کندھا نہ ٹپو. قرآن پاک نے کیا کہا ہے؟ وَأْتُوا الْبُيُوتَ، کسی گھر میں جانا دروازے سے جاؤ. تو حضرت عمر یہ کہہ کے وہاں سے بھائی آئندہ یہ حرکت نہ کرنا، میں جا رہا ہوں. عبدالرحمٰن ٹھیک، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، میں بھی ٹھیک کر رہا ہوں، یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہمیں دیوار نہیں پھلانگنی چاہیے تھی. تو خیر میں عرض کر رہا ہوں، جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی محنت سے وہ ناچ گانے کا ماحول ختم کیا، اور قرآن پاک نے وہ ناچ گانے کا ماحول کس پس منظر میں بیان کیا ہے کہ قرآن پاک کی محفلوں کو روکنے کے لیے، حضور کی مجلسوں کی رونق کم کرنے کے لیے نضر بن حارث نے اور اس کے ساتھیوں نے مکہ مکرمہ میں ناچ گانے کی محفلوں کا آغاز کر دیا تھا تاکہ قرآن پاک سے لوگوں کو روکیں. اس کے بعد ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. دینی شاعر اور دینی روایات کو روکنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ناچ گانا ہے، آج بھی ہے. دینی شعار سے، دینی روایات سے، دینی ماحول سے لوگوں کو نکالنے کا سب سے بڑا پھندا کیا ہے؟ یہ. اور آج یہ عروج پر ہے، اس قدر عروج پر ہے. عالم اسلام چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے غزہ پر، فلسطین پر، اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے، ان کی مظلومیت پر، اور ہم یہاں پورے پاکستان میں کل سے میوزک کنسرٹ کے نام سے ناچ گانے کی محفلوں کا آغاز ہے. استغفر اللہ. کر رہے نہیں کر رہے؟ کتنے دنوں کا پروگرام ہے، کہاں کہاں ہے. کل اسلام آباد کے علماء بھی اکٹھے ہوئے تھے. اسلام آباد کے علماء نے کل مشترکہ پریس کانفرنس کیا کہ یہ نہیں ہوگا، اور مجھے بھی میسج آیا کہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے منسوخ کرنے کا ہے. ہم 2 میٹنگیں کر چکے ہیں یہاں گجرانوالہ میں. اب جو معلوم ہے کہ ہماری الحمدللہ یہ روایت ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں. دیوبندی کل میٹنگ ہوئی ہے، دیوبندی، بریلوی، احمدیہ، علماء، جماعت اسلامی سارے ہم اکٹھے ہوئے. نے کہا نہیں، عام حالات میں بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس وقت زخموں پر نمک چھڑکنا ہے، وہ مر رہے ہیں بیچارے، تم مذاق اڑا رہے. ہم نے کل مشترکہ طور پر احتجاج کیا ہے، کل بھی کیا، 1 دن پہلے بھی کیا، اور پھر ہم نے باقاعدہ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے مل کر جی ڈی روڈ پر کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا ہے. کل لگ جائے گا انشاءاللہ. ان کی مدد ان سے ہوتی نہیں، یہاں ناچ کرنا شروع کر دیا. خدا کا خوف کرو یار، کوئی غیرت سے کام لو، کوئی شرم سے کام لو. اس دن ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اصل میں یہ پروگرام کر رہے ہیں فلسطینیوں کی مدد کے، ہم پیسے اکٹھے کریں گے فلسطینیوں کو بھیجیں گے. یہ میں نے کہا میرے بھائی، بیت اللہ شریف جانے کا اتفاق ہوا ہے، اللہ پاک سب کو لے جائے. بیت اللہ پورے پر چھت ہے،
کیا جی بیت اللہ جنہوں نے دیکھا ہے، میں نے بہت بار دیکھا ہے، اللہ پاک سب کو دکھایا ہے، بار بار دکھایا ہے۔ بیت اللہ کی کیفی فوٹو تو دیکھی ہوگی نا، سارے بیت اللہ پر چھت نہیں ہے، یہ حصہ باہر ہے، یہ حصہ باہر ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بیت اللہ دوبارہ بنایا گیا تھا۔ حضور ابھی نبوت کے اعلان ہوا تو حضور تھے، حضور شریک ہوئے ہیں اس میں، بلکہ بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر میں ایک جھگڑا ہو گیا تھا، فیصلہ حضور نے کیا تھا۔ بیت اللہ کی عمارت کو غلاف کو آگ لگ گئی، کچھ چھت جل گیا، قریش نے فیصلہ کیا دوبارہ بنا بیت اللہ شہید کے دوبارہ بنا۔ ابو جہل نے اعلان کیا تھا، ابو جہل نے اعلان کیا تھا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، خالص حق حلال من مزدوری کی کمائی کرنا، کوئی حرام کی کمائی، کوئی لاج جانے کے، کوئی جوش ہوئے کی نہ، اللہ کے گھر کی تعمیر میں نہیں لگے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ لیکن حلال کی کمائی اتنی اکٹھی نہیں کہ سارا چلتا تھا، چھت پورا نہ ڈالنے کی وجہ یہ ہے ابو جہل نے خود کنٹرول کیا تھا سارا معاملہ، کا حرام کوئی نہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، بیت اللہ شریف تعمیر کر رہے ہیں، محنت مزدوری حق حلال کی کمائی، جوا شوا نہیں آئیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ اتنی پیسے اکٹھے نہیں ہو سکے کہ پورے بیت اللہ کا اچھا ڈال سکے، تھوڑا ڈال لو لیکن حلال کا ڈال، اس وقت یہ حصہ باہر نکلا ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں، پورا چھت نہیں ڈال سکے گا۔ انہوں نے کہا چھت آدھا رہ جائے، حرام کی کمائی بیت اللہ پر لے جائے۔ اعلان کون کر رہا ہے؟ اس تعمیر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ہیں، اور سب جھگڑا ہو گیا، جھگڑا چودھری بولتے ہی بیت اللہ کی تعمیر کے دوران اب حجر اسود ہے، حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنا ہے، اس پہ جھگڑا ہو گیا، کہتے میں رکھوں گا، یہ ہر قبیلے کا میں رکھوں گا، وہ خاصا لمبا قصہ ہو گیا، فیصلہ نہیں ہو رہا، ہر قبیلے کی خواہش ہے کہ ہم رکھیں ہمارا سب، یہ اعزاز ہے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ بیت اللہ کی تعمیر میں حجر اسود اس کی جگہ پر نصب کرنا ہے، اس اعزاز میں قریش کے سارے خاندانوں میں جوڑا ہم رکھیں گے، اللہ کی قدرت، شام تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کسی سیانے نے کہا یار ایسا کرو، یہ جھگڑا نہ کرو، بیت اللہ یہ طے کر لو کہ کل صبح سب سے پہلے جو آدمی یہاں آئے گا نا وہ فیصلہ کرے گا۔ فیصلوں کے طریقے ہوتے ہیں، کل صبح جو پہلے آیا نا اس سے فیصلہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ صبح سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، سارا مکہ امین بھی کہتا تھا، صادق بھی کہتا تھا، فیصلے بھی کرواتا تھا، امانتیں بھی رکھواتا، پورے مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ محترم ترین شخصیت جناب سب مانتے تھے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، یہ بندہ صحیح فیصلہ کرے گا، جھگڑا تو نبوت کے اعلان کے بعد شروع ہوا ہے، پہلے سارے مانتے تھے، یہ فیصلہ نبوت پر ٹھیک ہے بھائی، یہ جو فیصلہ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا، کیا حکمت کا فیصلہ تھا، وہ چادر بچھاؤ، حضرت اس میں رکھو، سارے چودھری آ جاؤ، سارے چادر اٹھا کے لے، سب کو شریک کیا، فیصلے کی ترتیب دیکھیے، فاصلے پر پڑا ہوا، حضرت اسود چادر پہ رکھا، سب سردار آؤ بھائی، کوئی پیچھے نہ رہے، یہاں اٹھا کر لے جاؤ، وہاں تک لے جاؤ، حضور نے اٹھا کر، لیکن
بیت اللہ کی اس تعمیر میں بیت اللہ کی چھت کا ایک حصہ باہر رہ گیا، اس باہر رہنے کی وجہ کیا ہے؟ سوچے ذرا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت بعد میں بھی دو واقعات ہوئے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، ورنہ میرا جی چاہتا ہے کہ بیت اللہ کو دوبارہ شہید کر کے پہلی بنیادوں پر واپس لے جاؤں. 3 تبدیلیاں کی تھی بیت اللہ میں قریش نے اس تعمیر میں. ایک تو حتیم باہر نکل گیا تھا، وہ خرچہ نہیں تھا. دروازے 2 تھے، ایک کر دیا تھا. یہ جو دروازہ ہے اس کے سامنے دوسری طرف بھی دروازہ تھا، اور دروازہ زمین کے ساتھ تھا، اونچا تک میرے کندھے کا دروازہ 2 دن سیڑھیاں چڑھنی پڑتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اس کو دوبارہ تعمیر کرو اور ابراہیمی بنا لو واپس ہو. لیکن نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، کہیں گے یار ہمارا بنایا ہوا قبلہ بھی پتہ ہے، چھوڑ دیا. یہ کہہ کے میں نہیں کر رہا، جی چاہتا ہے رکھنے کا. اتفاق کی بات حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں بیت اللہ کو ہمارا نقصان پہنچا حجاج کی سنگباری سے دوبارہ بنانا چاہا. عبداللہ بن زبیر نے خالہ جان سے خالہ جان حضور نے کچھ فرمایا تھا. عبداللہ بن زبیر نے دوبارہ بنانا تھا، تعمیر کیا ابراہیمی بنیادوں پر. سارے بیت اللہ پہ چھت ڈال دی، دروازے 2 کر دیے، دروازہ زمین کے ساتھ لگا دیا، کر دیا. لیکن کیونکہ سیاسی مخالفت تھی، شہید ہو گئے، مخالفین آ گئے اوپر بنو امیہ. اب یہ مسئلہ بن گیا پی ٹی آئی کا اور نون لیگ کا. سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا یہ انہوں نے بنایا تھا، میں نے لینا تھا، ٹھیک ہے. انہوں نے گرا کے پھر پرانی بنیاد پر. عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے تھے، شکست کھا گئے تھے. بعد میں آنے والوں نے یہ کہہ کے کہ عبداللہ بن زبیر کا بنایا ہوا ہے ہم نہیں برداشت کریں گے، دوبارہ گرا کے وہ قریش کی بنیاد پھر کر دیا. اچھا اللہ کی قدرت یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، مستقل مسئلہ ہے، ہمیں تو پیش آتے رہتے ہیں. بنو امیہ کے بعد ان کی حکومت ختم ہوئی تو بنو عباس آ گئے. انہوں نے کہا یہ بنو امیہ کا قبلہ ہے، ہم شہید کریں گے، دوبارہ بنائیں گے. یہ دور تھا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. امام اہل سنت کے سب سے بڑے مفتی اعظم کون تھے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ. انہوں نے فتویٰ دیا خبردار بیت اللہ کی عمارت کو چھیڑنا، یہ قیامت تک یہی ہے. تم تماشا بنا لو گے، تم تو تماشا بنا لو گے، تو آئے گا وہ گرائے گا، وہ کیا ہے وہ میں گراتا ہوں تو وہ میں گراتا ہوں. میں مالک بن انس امام مدینہ فتویٰ دیتا ہوں اب کعبہ اسی طرح رہے گا اور قیامت تک ہے. امام مالک کا آج تک ویسے ہی ہے. کیا خیال ہے؟ ویسے ہی ہے. بڑی تحریکیں چلی ہیں، ابھی بھی ایک تحریک ہے، ان کی کتاب میں نے پڑھی ہے کہ بیت اللہ کو دوبارہ بنانا. یہ تماشا نہیں بننا. انہوں نے کہا بیت اللہ کو تماشا نہیں بنانا، خبر نہ کچھ آ سکا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کی طاقت تھی اور اس کے پیچھے حق کی قوت تھی. نہیں خیر میں تفصیل میں آ گیا. میں نے اس کیا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر جب ہو رہی تھی تو ابو جہل نے اعلان کیا تھا کہ جناب حق حلال کی کمائی لائیں، اس سے جتنا بن گیا بنائیں گے، اس میں جوئے کی حرام کی کمائی نہیں ہوگی.
میں نے کہا اس میں تو بیت اللہ کی تعمیر میں حرام کی کمائی نہیں لگنے دی، اور ہم بیت المقدس کی مدد کے لیے ناچ گانا کروائیں۔ ہم میوزک کنسرٹ کروا رہے ہیں تو پیسے اکٹھے کر کے ناچ گانے کا مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ خدا کا خوف کرو، کچھ شرم کرو۔ ان سے ابو جہل اچھا تھا۔ ابو جہل تم سے اچھا تھا، بیت اللہ کی تعمیر میں حرام کی کمائی روک دی اس نے۔ تم کا میوزک کنسرٹ کروا کے فلسطینی کی مدد میں پیسے نہ بھیجے پہلے، اپنے پاس رکھو۔ دیکھیے بات ایمان کی ہے، بیت اللہ کی محبت کی ہے، بیت المقدس کی محبت کی ہے۔ یہ نہیں ہوگا۔ ہم نے کل علماء کرام کے مشترکہ اجلاس میں کہا ہے نہیں برداشت کریں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں کریں گے۔ اسلام آباد والوں کو منسوخ کروا دیا، اسلام آباد کے علماء اکٹھے ہو کر نہیں کرنے دیں، یہاں بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ میں ضلعی انتظامیہ سے دو باتیں کہنا چاہتا ہوں اس موقع پر۔ پہلی بات یہ کہ ہمارے کچھ نوجوان میدان میں آئے ہیں، فرقان بٹ تہذیب وغیرہ، میں نے اس کو بھی کہا اس کو اکیلا نہ سمجھا، ہم پیچھے کھڑے ہیں۔ جو نوجوان مزاحمت کی بات کرتے ہیں ان کو اکیلا نہ سمجھے، ہم پیچھے کھڑے ہوں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات، سوچ سمجھ کے ضلعی انتظامیہ جس بات میں ہم سے تعاون مانگتے ہم کرتے ہیں نہیں کرتے۔ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ تم دین کے معاملے میں ہمارے ساتھ تعاون نہ کرو، ہم ہر معاملے میں تمہارے ساتھ تعاون کریں، نہیں ہوگا۔ جب شہر کا معاملہ ہوتا ہے امن کا، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آج دین کے معاملے میں تم سامنے کھڑے ہو، کچھ خدا کا خوف کرو، یہ ون وے ٹریفک نہیں چلے گا۔ اگر تم دین کے معاملے میں ہمارے ساتھ تعاون کا تیار نہیں ہو تو شہر کے معاملات میں ہم سے تعاون کی توقع مت رکھو۔ پہلی دعا سے بچتی ہے، اس لیے میری درخواست ہے دل انتظامیہ سے خدا کا خوف کرو۔ یہ ناچ گانے کی وجہ سے کرو لیکن اس موقع پر یا وہ بیچارے مر رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، تم ناچ گانا کر کے خدا بلا رہے ہو۔ کیونکہ کل فیصلہ ہوا تھا علماء کے مشترکہ اجلاس میں کہ میں نے آپ سے یہ باتیں عرض کرنی ہے، ان کے حکم کے مطابق جو فیصلہ ہمارا اجتماعی ہوگا انشاءاللہ ہوگا، اور یہ کارروائی ہم شہر میں نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔